اور عدالت 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے سے متعلق فیصلہ واپس نہیں لے گی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات سے متعلق نقطے پر سماعت کے دوران کہا کہ آج کسی سیاسی لیڈر نے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا۔ آج 2 بجے تک بتائیں کیا پیش رفت ہوئی۔ گزارش ہوگی پارٹی سربراہان عید کے بعد نہیں آج بیٹھیں۔ 2 طرفہ لین دین سے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ فضل الرحمان بھی لچک دکھائیں گے۔ جولائی میں بڑی عید ہوگی، اس کے بعد الیکشن ہو سکتے ہیں۔ قوم میں اضطراب ہے، قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون ہو جائے گا۔ پولنگ کا دن تبدیل کیے بغیر الیکشن کمیشن شیڈول تبدیل کر سکتا ہے۔ عید کے بعد انتخابات کی تجویز سراج الحق کی ہے۔ الیکشن کمیشن رجوع کرے، عدالت موقف سن لے گی۔ عدالتی فیصلہ ہٹانے کا طریقہ کار ہے، وہ 30 دن بھی گزر گئے۔ دوران سماعت پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کسی کی خواہش کا نہیں، آئین کے تابع ہیں۔ سیاسی قوتوں کو مل کر ملک کو دلدل سے نکالنا ہے۔ راجہ محسن اجاز سے آج کی سماعت کے حوالے سے جانیں گے۔ جی راجہ محسن، اب تک کی سماعت کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، اب تک کی سماعت میں تمام جو آج سیاسی رہنما آئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، انہیں سنا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی آئے، اور تمام پولیٹیکل پارٹی، صرف ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جس کا کوئی رہنما آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں آیا، اور یہ جماعت جے یو آئی ہے۔ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما جو تھے وہ روسٹرم پر بھی آئے، اور اپنی اپنی جو ان کی گزارشات تھیں، جو بیانات تھے، جو ان کی سوچ تھی، وہ انہوں نے اس سے عدالت کو آگاہ کیا، اور تمام جو سیاسی لیڈر تھے وہ ایک بات پر متفق تھے کہ ملک میں اگر ایک دن انتخابات ہوں تو یہ خاصا بہتر ہوگا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام جو سیاسی رہنما تھے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، ان کو اپریشیٹ بھی کیا کہ وہ آج عدالتی معاونت کے لیے آئے، اور اس وقت وہ ایک سیاسی ڈائلاگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق جو یہ پورے مذاکرات کی میڈیشن کر رہے ہیں، جو مذاکرات میں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ شیخ رشید احمد نے جب یہ ساری بات ہو رہی تھی تو اپنے بیان میں یہ کہا کہ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو یہ مذاکرات ہیں، سیاستدان کبھی بھی کسی بھی مذاکرات کا مخالف نہیں ہوتا، لیکن یہ بامعنی ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ چھوٹی بڑی عید ایک ہی ہو جائے، یعنی مذاکرات ہی چلتے رہیں خالی۔ اور اس موقع پر انہوں نے اشارتاً مولانا فضل الرحمان کا بھی ذکر کیا کہ ایک قابل احترام شخصیت نے آج بائیک آؤٹ کیا ہے، وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الحق روسٹرم پر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اجتماعی معاملات میں مذاکرات کرو، اور مذاکرات کرنا کوئی آپشن نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور آئین ہی، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ آئین ہی ملک کو بچا سکتا ہے، اور آئین کی حفاظت کرنا ملک کی حفاظت کرنے جیسا ہے۔ اور 1977 کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ نتائج تسلیم نہیں کیے گئے اور احتجاج شروع ہو گیا تھا، اور 1977 میں سعودی سفیر اور امریکی سفیر نے مذاکرات کی کوشش کی تھی۔ جب مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر مارشل لا لگ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 90 کی دہائی میں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی تھی، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ اس وقت بھی ان دونوں سیاسی جماعتوں کی لڑائی کی وجہ سے ایک دفعہ مارشل لا لگا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت امریکہ، ایران اور سعودی عرب پاکستان میں دلچسپی نہیں لے رہے، اب اپنا گھر جو ہے وہ سیاستدانوں نے خود ٹھیک کرنا ہے، اور پاکستان ایک جمہوری جدوجہد، ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں بنا ہے۔ اور جب سماعت کنکلیوڈ ہو رہی تھی، امیر جماعت اسلامی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم یہ تمام جو مذاکرات ہے یہ ہم اس کو میڈیٹ کر رہے ہیں، ہم پر لیبل نہ لگائیں کہ ہم کسی ایک طرف کے ہیں، ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے اور ہم صرف پاکستانی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک موقع پر ایسا مکالمہ بھی ہوا جب سراج الحق نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو اس پر چیف جسٹس نے فوراً کہا کہ میں پشتو بھی سمجھتا ہوں اور ہم پر یہ لیبل نہ لگائیں، ہم پاکستانی ہیں۔ اور سراج الحق کی جو سب سے اہم بیان میں چیز تھی وہ یہ تھی کہ گندم کی کٹائی اور حج کا سیزن گزر جانے دیا جائے، بڑی عید کے بعد مناسب تاریخ پر الیکشن ہونا مناسب ہوگا، اور عدالت پنجاب میں الیکشن کا شیڈیول بھی دے چکی ہے۔ اس موقع پر کچھ جو آج اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن سے کہا جائے کہ وہ کچھ شیڈیول آگے کر دے۔ آج پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کا آخری دن ہے اور عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن اب خود تاریخ نہیں بڑھا سکتا، اور اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ 13 دن کی تاخیر ہوئی تھی تو الیکشن کمیشن نے حکم دیا تھا۔ بہرحال الیکشن کمیشن سے آپ رجوع کریں، وہ آپ کا موقف سن کے جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا وہ کر لے گا، وہ دیکھ لیں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اس معاملے پہ۔ اس پر جو عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ تھے وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ عید کی چھٹیوں میں زمان پاک پر ایک دفعہ پھر آپریشن کا خطرہ ہے، اس کارروائی میں
ٹھیک ہے، راجم محسن اجاز سماعت کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔